اس وقت۔ فچ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر سائیڈ لائن کیا گیا تو، کیونکہ ان کے مطابق جو پاکستان میں اکثریت ہے عوام کی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کو سائیڈ لائن کیا گیا تو عوامی عدم اعتماد بڑھ جائے گا، جس سے IMF سے معاہدہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عالمی ادارے فچ ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اب بھی اگر پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے اور پاکستان اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق حکومت بنانے کے فائدے کیا ہیں اور عوامی امنگوں کے خلاف حکومت بنانے کے نقصانات کیا ہیں، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اب عالمی ادارے بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، بین الاقوامی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے اور ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر پاکستان اسی دھاندلی زدہ حکومت کو بنانے کی تیاری کرتا ہے اور مینڈیٹ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے جنہیں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا، انہیں ریجیکٹ کیا ہے، تو پھر پاکستان کا نظام آگے نہیں بڑھ پائے گا اور معیشت کے اوپر بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ IMF کے ساتھ آپ کا معاہدہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ IMF کے ساتھ اگر آپ معاہدہ نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، تو پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کے امکانات بڑھیں گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، سینس پریویل کرنی چاہیے اور ہونا یہ چاہیے کہ جن کو ووٹ ملے ہیں انہی کے ووٹ گنے جائیں۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ ایک اور الیکشن مکمل ہو گیا، میں وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن تھا کیونکہ علی امین گنڈا پور اور ان کی پوری فیملی اس کے اندر انوالو تھی۔ یہ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کا الیکشن تھا اور یہ سیٹ فضل الرحمان صاحب کی بڑی مضبوط سیٹ ہوا کرتی تھی اور یہاں سے وہ ہمیشہ الیکشن جیت جاتے تھے۔ ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے کہ 6 پولنگ اسٹیشنز ایسے تھے جہاں پہ دوبارہ الیکشن کروایا گیا، حالات خراب ہونے کی وجہ سے پہلے اور ملٹیپل ریزن سے یہ الیکشن وہاں پہ تاخیر کا شکار ہوا۔ باقی الیکشن آ چکا تھا اور جب ان کے اوپر آج پولنگ کروائی گئی تو سچویشن بہت عجیب تھی، ہلکے سے بڑی عجیب اطلاعات آ رہی تھی۔ 20 ہزار 15 ہزار میں ایک ووٹ خریدا گیا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا گیا اس حلقے کے اندر۔ اور دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا آزاد امیدوار تھا حمایت یافتہ داور خان کنڈی، اس کا مقابلہ تھا مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود سے۔ اب داور خان کنڈی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ ووٹ خریدے۔ میں نے تھوڑے عرصہ پہلے اس جو کانسٹیٹوینسی ہے اس کا وزٹ بھی کیا تھا۔ اب یہ 6 پولنگ اسٹیشن باقی تھے، وہاں پہ جب آج ووٹنگ ہوئی ہے تو صورتحال کچھ ایسے ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا بیٹا الیکشن ہار گیا اور داور خان کنڈی جو ہے وہ الیکشن جیت گیا۔ ووٹ پڑے ہیں داور خان کنڈی کو 64,483، جبکہ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو 63,900 ووٹ پڑے ہیں۔ لگ بھگ 500 سے زائد ووٹوں سے یہ شکست ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو۔ بڑا کلوز تھا، لیکن فضل الرحمان صاحب کی یہ بڑی مضبوط سیٹ ہوا کرتی تھی اور وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بیٹا یہاں سے اس طرح الیکشن ہار جائے گا۔ ابھی علی امین گنڈا پور ایک قومی اسمبلی کی نشست کو چھوڑیں گے، وہاں سے ان کے بھائی جنہوں نے الیکشن نہیں لڑا جنرل الیکشن میں، اور اس سے پہلے وہ MP بھی رہ چکے ہیں، فیصل گنڈا پور، فیصل خان، اور انہوں نے الیکشن لڑنا ہے وہاں سے، اور فیصل خان جو ہے وہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اب MNA کا الیکشن فیصل خان کو لڑنا ہے اور میرے خیال میں دوبارہ فضل الرحمان صاحب کا بیٹا ان کے مد مقابل آئے گا اس سیٹ پہ جہاں سے علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کو شکست دی تھی۔ وہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ الیکشن ہوگا آنے والے دنوں میں، دیکھتے ہیں اس الیکشن کا کیا بنتا ہے۔ لیکن یہ الیکشن ایک مرتبہ پھر فضل الرحمان صاحب نے بے شک اسٹیبلشمنٹ کو بہت لتاڑا، بہت سارے اسٹیٹمنٹ ایسے دیے جس سے انہوں نے بہت سارے پول کھول دیے، لیکن پبلک میں پذیرائی نہیں ملی اور ان کے بیٹے الیکشن نہیں جیت پائے۔ دوسری جانب فضل الرحمان صاحب اس کا ریئیکشن کیا دیتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا فضل الرحمان صاحب پہلے سے زیادہ اگریسو ہو جائیں گے یا فضل الرحمان صاحب اپنے موقف کو بدلیں گے؟ یہ چیزیں ہمیں ایک آدھے دن میں پتہ چل جائیں گی۔ اگر انہوں نے کوئی انٹرویو دیا اور کوئی نئے کٹے کھول دیے تو پتہ چلے گا کہ فضل الرحمان صاحب کس رستے پر چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑی سی اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے بندے آزاد ہونا شروع ہو گئے ہیں، ایک دو کر کے جو ہے وہ لوگ آزاد ہو رہے ہیں۔ گجرات سے خبر آئی، وہاں پہ کچھ لوگ آزاد ہوئے ہیں، کچھ سینٹرل پنجاب سے لوگ آزاد ہوئے ہیں، لاہور میں 1-2 لوگوں کی دوبارہ اطلاع آئی ہے، ان کو آزاد کر دیا گیا ہے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے جو بہت سخت اور مشکل وقت دیکھا تھا وہ وقت شاید ختم ہو رہا ہے اور لوگ باہر آ رہے ہیں۔ علیم خان کے مقابلے میں ذیشان نامی کینڈیڈیٹ نے جیل سے بیٹھ کر الیکشن لڑا تھا اور علیم خان صاحب وہ الیکشن جیت گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی۔ اب ذیشان کی آج رہائی ہوئی ہے، نکلتے ہی انہوں نے علیم خان پہ اٹیک کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حلق سے اپنی سیٹیں واپس نکالیں گے۔ لیٹس سی کہ پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے اس موو کو آگے بڑھاتی ہے۔ اسلام آباد سے PMLN کے لیے ایک بہت بری خبر ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ بڑی مشکل سے وہ ایک ایک کر کے ان کو سیٹ دلائی جاتی ہے، لیکن اکٹھی 3 سیٹیں نکل گئی مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے اسلام آباد والی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نوٹیفیکیشن تھا کامیابی کا PMLN کے 3 امیدواروں کی کامیابی کا اسلام آباد سے، وہ معطل کر دیا ہے۔ پورا اسلام آباد اور اسلام آباد کے صحافی یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں سے الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ 3 امیدوار جیتے ہیں اور 50-50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں، جبکہ PMLN کے کینڈیڈیٹس کو یہاں پہ ووٹ نہیں پڑے۔ لاہور میں نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں پڑ رہے تو وہاں اسلام آباد میں ووٹ پڑ رہے ہیں، تو وہاں ان کو ووٹ نہیں پڑے اور ووٹ نہ پڑنے کی وجہ سے یہ بہت پیچھے رہ گئے، لیکن دھاندلی کر کے PMLN کے امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ اب عدالت عالیہ نے جو ہائی کورٹ ہے اسلام آباد کی، اس نے 3 نشستوں کے لیے انتخابی نتائج روک لیے ہیں، نوٹیفیکیشن معطل کر دیے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر وہ یہ ہے
کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام امیدواروں کو یہ کہہ دیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ سنی اتحاد کونسل جو کہ جماعت ہے حامد رضا صاحب کی، اس جماعت کے اندر شمولیت اختیار کر لیں۔ اچھا، شمولیت اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، یہ سارے ایک پارٹی کے ڈسپلن میں آ جائیں گے۔ جو بھی آدمی اس کے بعد بکے گا یا اس کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق اس پہ ڈیفیکشن کلاز لگ جائے گی اور وہ اپنی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی رکنیت سے فارغ ہو جائے گا۔ یعنی اس کے بعد اسمبلی کی رکنیت بھی نہیں رہے گی اور وہ فارغ ہو جائے گا، اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر اس نے کسی دوسری پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالا تو۔ لہذا جتنے آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ جیتے ہیں وہ سب کے سب اپنے بیان جمع کروا رہے ہیں، بیان حلفی دے رہے ہیں اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی جماعت کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور اس طرح ان کو دوسرا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو یہ سلسلہ رک جائے گا خرید و فروخت کا، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو پائے گی، بندے اپنی پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہوگا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، یہ بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ سب سے زیادہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں پاکستان میں، تو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو مل جائیں گی۔ اب اس میں ایک ٹیکنیکل چیز اور سامنے آ رہی ہے، لیکن جو قانون دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی جماعت مخصوص نشستوں کے لیے درخواست یا فہرست جمع کروائے یا نہ کروائے، اس کے پاس یہ رائٹ موجود رہتا ہے، اور اس کے بعد جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے تناسب سے اس کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ جمع کروائی جا سکتی ہے درخواست، اور اس درخواست کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو یا پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں مل جائیں گی، جو اب تک کی اسیسمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کے مطابق۔ خیبر پختونخوا میں اس جماعت کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، لیکن قانون دان اور الیکشن کمیشن کے سینئر لوگوں کا یہ کہنا ہے، جن سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی جماعت اگر وفاق میں موجود ہے اور کسی ایک صوبے میں نہیں ہے تو صوبے میں جیتنے والے اس جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، لہذا پورے پاکستان میں سنی اتحاد کونسل وہ جماعت ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جوائن کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کچھ لوگوں نے فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی۔ علامہ راجہ ناصر صاحب نے اس ساری کوشش کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواروں کو کہے گی کہ اس کو جوائن کر لے، لیکن اس کے بعد بہت ساری فرقہ وارانہ کوششیں کی گئی، بہت ساری عجیب عجیب باتیں کی گئی، اور آج جب صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نام آیا، کیونکہ ایک میٹنگ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے، دونوں علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور علماء بھی موجود تھے وہاں پہ میٹنگ میں، MWM اور یہ جو جماعت ہے سنی اتحاد کونسل، یہ سب لوگ موجود تھے۔ اس کے بعد PTI نے ایک میٹنگ کی ہے شیرانی صاحب کی جماعت کے ساتھ بھی، جو JUIS ہے شیرانی صاحب کی جماعت، وہاں پہ بھی انہوں نے ملاقات کی، ان کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ تو جو فرقہ واریت کی کوشش کی جا رہی تھی، عمران خان صاحب نے شیعہ سنی سب کو ایک لائن میں اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ تو ایک کنٹریبیوشن ہے ایک طرح سے، آپ یہ سمجھیں کہ فرقہ واریت سے آزاد کر کے سب کو ایک موٹیو کے اوپر اکٹھا کر دیا ہے کہ آپ نے جو پولیٹیکل مافیا ہے پاکستان کے اندر اس کو روکنا ہے، اس کے راستے میں بند باندھنا ہے۔ ایکچولی عمران خان صاحب کا مشن یہ ہے اور اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ ایک خوشائن چیز ہے پاکستان کے اندر۔ اور علامہ راجہ ناصر صاحب نے خود اپنے منہ سے کہا اور خود انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ فیصلہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے اور بہت اچھا فیصلہ ہے، لہذا جو لوگ فرقہ وارانہ ذہنیت کے مالک تھے ان کے لیے بری خبر ہے کہ سب نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے الیکشن کمیشن سے رجوع بھی کر لیا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ اب مخصوص نشستیں ملنے کا معاملہ ہے، اگر وہاں سے نہیں ملیں گی تو ان کو عدالت میں جانا پڑے گا، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے جائے گا تو پھر تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو جیتنے والے امیدوار ہیں ان کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں، اور ان مخصوص نشستوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمع کروائے، جن امیدواروں نے ان کی اسکروٹنی ہوئی ہے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، پاکستان تحریک انصاف لسٹڈ پارٹی ہے اور مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے، یعنی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے یہ رجوع بھی کر لیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے GDA سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، بڑے طوفانی طریقے سے تحریک انصاف مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں آ رہی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا ہے، تحریک لبیک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے، انہوں نے جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جیسے MWM ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے، شیرانی صاحب کی جماعت سے رابطہ کیا ہے۔ اب GDA کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے خلاف بڑا خوفناک دھاندلا ہوا ہے، انٹیریئر سندھ میں انہوں نے بہت بڑا احتجاج بھی کیا ہے، تو GDA کے جو مرکزی رہنما ہیں صدر الدین شاہ راشدی پیر صاحب بگاڑا، ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ ملے، ڈاکٹر صفدر عباسی اور سردار عبد الرحیم اور دیگر لوگ بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ یہاں پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر ایک لائحہ عمل بنایا جائے دھاندلی کے خلاف اور مل کر احتجاج کیا جائے۔ ایک اور خبر ناظرین یہ ہے کہ جب دل کرتا ہے پاکستان میں ٹویٹر بند کر دیتے ہیں، یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ حکومت کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ٹویٹر کو بند کر دینا ہے، ٹک ٹاک کو بھی بند کر دیں گے، ٹویٹر کو بند کر دیں گے، فیس بک کو بند کر دیں گے، یوٹیوب کو بند کر دیں گے، تو میرے خیال میں پاکستان کو 18ویں صدی میں دھکیل دیا جائے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور ہم لوگوں سے انفارمیشن کا حق چھین رہے ہیں۔ صدر پاکستان نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے، ڈاکٹر عارف الوی صاحب، ویسے تو بہت کم ہی وہ بولتے ہیں، جس وقت بولنا ہوتا ہے اس وقت تو بالکل نہیں بول رہے ہوتے، اور ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تنقید بھی کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے وہ صدر بنے ہیں اور وہ حق ادا نہیں کر رہے تحریک انصاف کے لوگوں کو، ایسا لگتا ہے۔ تو صدر پاکستان یہ کہتے ہیں ٹویٹر بند کر دیتے ہیں جب چاہے، کہ آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے، آپ کو معلومات نہ مل جائے۔ اس طرح کے آئیڈیاز جو ہے وہ پاکستان میں لائے جا رہے ہیں۔ انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان کے اداروں میں کہ وہ لوگوں کو قائل کر سکے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو پولیس بھیج دی جاتی ہے
اس کے گھر میں اور اس کو پکڑ دیا جاتا ہے. تو عارف علوی صاحب نے سخت تنقید کی ہے اس پالیسی کے اوپر کہ جہاں پہ سوشل میڈیا کی بندش سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک ایسا رستہ ہے جس سے دنیا پاکستان کو مزید شک کی نظر سے دیکھتی ہے کہ اس ملک میں ایسا ضرور کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے خبروں کو دبانے کے لیے مقامی میڈیا پہ ویسے ہی دباؤ ڈالا جاتا ہے اور جو بین الاقوامی میڈیا وہاں پہ موجود ہے اس کی رسائی بند کر دی جاتی ہے. اسپیشلی جو سوشل میڈیا اس کی رسائی بند کر دی جاتی ہے. جو لاہور سے ایک بڑا اسکینڈل نکلا جس کا بہت چرچا ہوا, اس پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی چینل نے اس کو نہیں چلایا, وہ مزید تحقیق کرنا چاہتے تھے. تو میرا ایک سوال ہے بنیادی, صحافی کا کام ہوتا ہے خبر کو چلانا. مثال کے طور پہ وہ یہ تحقیق کرنا چاہ رہے تھے نا کہ یہ جو ووٹ وہاں پہ چھپ رہے ہیں یہ ووٹ پی ایم ایل این خود چھپوا رہی ہے یا کسی نے چھپوائے ہیں پی ایم ایل این کو پھنسانے کے لیے. یہی سوال ہے نا. ایکچولی جو وہاں پہ ایڈیٹوریل بورڈ بیٹھا ہوا ہے یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اہم نشستوں پہ ان چینلوں میں, ان کے دماغ میں یہی سوال تھا نا. لیکن اس سوال کے باوجود بھی اس خبر کو روکا نہیں جا سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پرائیویٹ جگہ کے اوپر سرکاری کاغذ چھپ رہا ہے تو یہ خود ایک بہت بڑی خبر ہے کہ جناب سرکاری کاغذ کیسے ایک پرائیویٹ جگہ پہ چھپ سکتا ہے. اب اس کی تحقیقات کروا لیجیے. ہو سکتا ہے کہ جو دکھائی دے رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی عزت بچانے کے لیے دھاندلی کروا رہے ہیں اور یہ جعلی پیپر چھاپ رہے ہیں, بیلٹ پیپر, ہو سکتا ہے نواز شریف کو پھنسانے کے لیے کوئی سازش ہو رہی ہو. لیکن جو بھی ہو رہا ہے اس خبر کو رپورٹ ضرور کیا جانا چاہیے تھا. انتہائی پرلے درجے کی صحافتی بددیانتی ہے کہ اتنی بڑی چیز آپ کے سامنے آئی کہ ایک سرکاری کاغذ ایک پرائیویٹ پریس کے اندر چھپ رہا ہے اور آپ کے رپورٹر جان پر کھیل کر جاتے ہیں اور جا کر اس کی فوٹیج بنا کر لاتے ہیں اور آپ اس کو یہ کہہ کر نہیں چلاتے کہ جناب اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ قائد محترم جناب میاں نواز شریف صاحب کا نقصان ہو رہا ہے اس خبر کے چلنے میں. تو یہ صحافتی بددیانتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب پیپر چھپ رہا ہے, بیلٹ پیپر چھپ رہا ہے, تحقیقات کروائی جائیں. آپ نام ہی نہ لیں نواز شریف کا, آپ نام ہی نہ لیں اور کسی چیز کا, آپ پی ٹی آئی کا بھی نام نہ لیں, لیکن آپ کو یہ ضرور کہنا ہوگا کہ جناب پیپر چھپ رہا ہے جو غیر قانونی ہے. ایک غیر قانونی چیز آپ کے سامنے آئی اور آپ نے اس کو چھپا لیا صرف اس بنیاد پر کہ قائد محترم کو اس کا نقصان ہو جائے گا. تو میاں نواز شریف صاحب کو کہاں کہاں بچائے گا پاکستان کا میڈیا اور کب تک بچائے گا؟ پاکستان میں سوشل میڈیا تو موجود ہے نا, تو بیچارہ بہت مشکل ہو جائے گا. وہ دونوں صحافی کافی پریشان ہیں, لیکن ان دونوں نے کسی قسم کی کوئی خبر نہیں دی, نہ دونوں نے ٹویٹر پہ دی نہ سوشل میڈیا پہ کسی اور جگہ پہ دی, بلکہ انہوں نے بڑا محتاط رویہ اپنایا کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس طرح کی خبر دینے کے بعد اس کے آفٹر شاکس کیسے ہوں گے. لیکن یہ خبر باہر آ گئی اور اب خبر باہر آنے کے بعد رابطہ بھی مشکل ہو رہا ہے دونوں صحافیوں سے. میں نے کوشش کی ہے, رائے ثاقب تو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, میں نے بھی آڈیو میسج بھی ان کو چھوڑا ہے, ہو سکتا ہے میرا ان سے رابطہ ہو جائے. میاں علی اشفاق کا مجھے فون آیا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کیونکہ ان کے بھی تعلقات ہیں صحافیوں کے ساتھ, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے. لیکن ان پیپرز کو استعمال کہاں کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. یہ جو جعلی ووٹ بنائے جاتے ہیں ڈبوں میں بھر دیے جاتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے اندر جب آپ درخواست دیتے ہیں نا بطور کینڈیڈیٹ کے میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, تو وہ نکالتے ہیں ڈبے کھول کے ووٹ گن کے واپس بند کر دیتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فورینسک آڈٹ کرے, یہ وہ نہیں کر سکتا, ٹریبیونل میں جانا پڑتا ہے. یعنی کوئی بندہ اگر ٹریبیونل میں جائے گا, ٹریبیونل کو ایکچولی تو فیصلہ 3 مہینے میں کرنا ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جائے گا, وہ یہ جعلی ووٹ نکال کے سامنے رکھ کے گن دیں گے, جناب یہ دیکھو ان کے اتنے اور آپ کے اتنے, لہٰذا یہ جیت گئے. الیکشن کمیشن لکھ کے دے دے گا جی ان کو نوٹیفائی ہم نے کر دیا ہے. اب آپ دوبارہ ٹریبیونل میں جائیں گے اور آپ جا کے عدالتوں کے دروازے کٹکھٹائیں گے, آپ کہیں گے یار ہمیں انصاف دیں, ہمیں انصاف دیں, آپ ووٹوں کو چیک کریں, یہ ووٹ جعلی ہے جو اس کے اندر سے نکلے. تو جعلی ووٹ کو چیک کرنے کے لیے کیا ہوگا, اس کا فورینسک آڈٹ ہوگا. اس کے بعد ٹیمیں بیٹھیں گی, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے اور وہ چیک کریں گے کہ انگوٹھے کا نشان, وہ چیک کریں گے سیریل نمبر, وہ چیک کریں گے کاغذ کی کوالٹی, وہ چیک کریں گے ٹیمپرنگ, وہ چیک کریں گے سیاہی کا استعمال, کہ یہ والا پین کون سا تھا, یہ کون, ہر چیز وہ چیک کریں گے. اور جب وہ سارا کچھ چیک کر لیں گے تو اس کے بعد وہ ایک رپورٹ جاری کریں گے. لیکن وہ تو کام ہونا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہونا, فورینسک آڈٹ کیوں نہیں ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک الیکشن تھا جو شیخ وقاص اکرم صاحب نے لڑا 2018 میں, وہ الیکشن وہ لوز کر گئے, ہار گئے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا تو الیکشن کمیشن نے بھی ان کی بات نہیں سنی, وہ ٹریبیونل میں چلے گئے. ٹریبیونل نے اس کا فیصلہ کرنا تھا 3 ماہ میں. شیخ وقاص اکرم مختلف عدالتوں میں جاتے رہے, سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ گئے اور 5 سال گزر گئے. اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. اس سیٹ کے اوپر وہی خاتون بیٹھی رہی جو الیکشن جیت گئی تھی, جن کو جتوا دیا گیا تھا بقول شیخ وقاص اکرم صاحب کے ان کے مقابلے میں اس دور میں. یہ جنگ میں شیخ وقاص اکرم سب لوگ جانتے ہیں. تو شیخ وقاص اکرم صاحب نے 5 سال قانونی لڑائی لڑی, اور شیخ وقاص اکرم وہ آدمی ہے جو اچھا خاصا تگڑا آدمی ہے, بڑا مشکل الیکشن وہ لڑتے ہیں کردم جماعتوں کے خلاف, اور ابھی بھی وہ تقریباً پچھلے 8-9 مہینے سے وہ غائب ہے. یعنی انہوں نے اپنے حلقے کے اندر ایک دن وزٹ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کو الیکشن جتوا دیا, ان کے والد کو بھی جتوا دیا, اور وہ روپوش ہے اس وقت سے, ان کا کاروبار سارا تباہ ہو گیا, ان کے گھر بار, ان کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے. یہ سچویشن وہ سب کے ساتھ ہی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ بچے اسکول نہیں جا پا رہے پچھلے کئی مہینوں سے. اب وہ الیکشن جیت گئے ہیں, دوبارہ الیکشن لڑا, دوبارہ الیکشن جیت لیا. پچھلے الیکشن کا 2018 والے کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا ٹریبیونل میں. تو یہ اتنا لٹکا دیتے ہیں اس معاملے کو, اور اسی پہ 5 سال گزار دیتے ہیں. لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو فل رولا ڈالنا چاہیے ان جعلی ووٹوں کے اوپر, اور ایسی ساری مشینیں پکڑوانی چاہیے. بہرحال اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیں.